إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ان نعمتوں میں سے اولاد ہے، مال ہے، جائیدادیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کا تعلق صرف دنیا تک ہی ہے، آگے ان میں سے کوئی چیز بھی جانے والی نہیں ہے۔ مال چاہے کسی کے پاس کتنا کیوں نہ ہو، اولاد چاہے کتنی بھی ہو، ایک وقت تک اور اس کے بعد ان کا تعلق ختم۔ قبرستان تک معروف ہے نا، 3 چیزیں جاتی ہیں: مال، عیال اور اعمال۔ عیال بھی واپس، مال بھی واپس، اور وہاں کام کیا آئے گا؟ اعمال۔ وہاں نہ باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے لیے کچھ کر سکے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سلسلہ میں بڑا واضح طور پر سورہ لقمان میں فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی، نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی کہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے، فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں اللہ کے ساتھ یہ فریب اپنے میں گھیر لے، اپنے میں کہیں پھنسا نہ لے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہاں مال، دولت، اولاد کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کام کیا آئے گا؟ صرف اعمال۔ اگر کسی نے مال جمع کیا، کمایا، جائز اور صحیح جگہ پر، جائز شرعی مقامات پر لگایا تو جائز، چاہے مال کسی کے پاس کتنا بھی کیوں نہ ہو۔ اسلام نے مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن جائز طریقوں سے کمائیں اور جائز جگہوں پر لگائیں، نہ ناجائز طریقے سے کمایا جائے، نہ ناجائز طریقے سے کہیں لگایا جائے۔ محشر کے میدان میں اس سلسلہ میں سوال ہوگا، 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہی ہے کہ مال من این اکتسبہ، من این اکتسبت و فیما انفقت، مال تم نے کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں؟ یہ سوال ہوگا جب تک ان 4 سوالوں کا، 4 سوال تو کئی مرتبہ آپ نے سنے ہیں نا، جب تک ان 4 سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے لے گا، محشر کے میدان میں
جہاں کھڑا ہے وہاں سے ہلنے نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مال جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، اور یہ بھی اس کی عجیب تقسیم ہے کہ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑے بڑے منصب والا ہے، کوئی مزدور ہے۔ اللہ رب العزت کی اس معاملہ میں حکمت ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، کہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب کیوں بنایا؟ اس کے پاس کیا کمی تھی؟ سارے کے سارے لوگ ہی مالدار ہوتے۔ اگر سارے کے سارے لوگ ہی مالدار ہوتے تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی۔ آج ایک مالدار ہے، ایک فقیر ہے۔ فقیر کو مالدار کی ضرورت اور مالدار کو فقیر کی ضرورت۔ یہ حقوق اور یہ معاملات اور ان تعلقات کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے بنایا کہ اپنی خاص حکمت کے ساتھ اپنی تقسیم میں کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایسا کیوں کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود دیا ہے۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اگر کوئی ایسا اعتراض کرتا ہے تو کیا اللہ کی رحمتوں کو، دولتوں کو، نعمتوں کو یہ تقسیم کرے گا؟ کیا اللہ کی نعمتوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں معیشت ہم نے تقسیم کی، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو درمیانے طبقے میں رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام ہم نے کیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے، کسی کا جو درجہ کم ہے، کسی کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کو اپنے لیے مسخر کر لیں۔ مالدار جو ہے وہ غریب آدمی کو مسخر کر لیتا ہے، کام کرنا ہے مزدوری کرو پیسے لو، اور جو مالدار نہیں ہے اس کی مجبوری ہے، اسے اپنے نان و نفقہ اور گھر والوں کے نان و نفقہ کے لیے پیسہ چاہیے۔ پیسہ مالدار کے پاس ہے، اس کو کام چاہیے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اگر سارے ہی مالدار ہوتے تو کون کسی کا کام کرتا، اور اس دنیا کا نظام چل نہ پاتا۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑی حکمت کے ساتھ یہ سلسلہ اس طرح کیا۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا کہ تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ جو کچھ مال اسباب تم جمع کرتے ہو اس سے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں یہ دنیا کا مال دولت کوئی کام نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے کہ کوئی مالدار، کوئی غریب، اور کوئی بلڈنگ کا مالک اور کوئی کرایہ دار، مالک کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے اللہ نے دولت دی، اس کے پاس بلڈنگ ہے، بلکہ اللہ نے بعض لوگوں کو بڑا نوازا ہوا ہے، کئی بلڈنگ، ان بلڈنگوں کے کرائے حاصل کرنے کے لیے کئی ملازمین، انہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں نواز رکھا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ مستاجرین یا کرایہ دار۔ لیکن اللہ کی اس نعمت کو بعض لوگ تو بہت صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس عمارتوں کو، ان عمارتوں کو، اس نعمت کو بہت غلط طریقے سے استعمال کریں گے۔ آپ یہاں یہ ماحول دیکھتے ہیں، اپنے ملکوں میں بھی دیکھتے ہوں گے یقیناً، کرائے کے لیے کرایہ دار آیا اور اس کو بلڈنگ، فلیٹ، مکان جو کچھ بھی ہے کرائے پہ دے دیا، جیسا کہ ہے اسی حالت میں کرائے پہ چلا دیا، کرایہ تھوڑا کم رکھا۔
کرایہ داروں کو کھینچنے کے لیے کرایہ کم رکھا ہوا ہے، اس نے کرائے پہ مکان لے لیا، اب اس کی نظر پڑی کہ یہ تو روزانہ کبھی کوئی کمرہ پینٹ کر رہا ہے، کبھی کہیں مینٹیننس کر رہا ہے، اس شخص نے سال کے اندر اندر اپنی مرضی کا مکان خوبصورت بنا لیا، جو کمی کوتاہی تھی وہ ساری نکال لی جیب سے خرچ کر کے، اور مالک جس کو لینڈ لارڈ کہتے ہیں، لینڈ لارڈ آیا، دیکھا اور کہا کہ دیکھو 1 سال ہو گیا ہے، اگلے سال کا ایگریمنٹ جو ہے وہ اتنے کرائے پہ نہیں ہوگا۔ اب اتنا کرایہ بڑھا دیا کہ وہ بیچارہ پریشان۔ اب کرایہ دار کہہ رہا ہے کہ یہ خرچے ورچے میں نے اتنے کیے ہیں، اس لیے تو نہیں کہ تم آتے ہی کرائے کو بڑھا دو، اور ایک ہی لفظ ہے، یا کرایہ جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنے پہ مان جاؤ، یا سامان اٹھاؤ اور اب گھر سے نکل جاؤ۔ ایسے واقعات آپ یقیناً سنتے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مال دیا، لیکن دل میں پتہ نہیں قارون والی کون سی چیز رکھ دی کہ مال ہی مال چاہیے۔ انسانوں کے حقوق اللہ رب العزت کی طرف سے جو اسے نعمت دی گئی ہے، اللہ چاہے تو جب چاہے وہ چھین بھی لیتا ہے۔ قارون سے چھینی نہیں، قارون سے صرف دولت نہیں چھینی بلکہ اسے بھی دولت کے نیچے زمین میں دبا دیا۔ مالداروں کو ان معاملات میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے تو وہ کبھی بھی کھینچ سکتا ہے۔ مکان مہنگے، دکانیں مہنگی، اسٹور مہنگے، سٹارٹ میں سستے، اور ساتھ ساتھ ہر سال اتنا کرایہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے اس سلسلہ میں باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے تاکہ چاہے کوئی لوکل ہو یا کوئی باہر سے ملک سے آیا ہوا ہو، اس کے لیے کرایوں کی یہ پریشانیاں نہ رہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ایسا یہاں نہیں ہونے والا کہ جو جب چاہے جتنا چاہے کرایہ بڑھا لے، اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ اپنی دولت کو اپنے پاس رکھ کے اپنے آپ کو قارون بنا لے، امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے رحم دل امت بنایا ہے۔ اور یہ جو بلڈنگوں کے مالک ہیں وہ بھی تو امت اسلامیہ کے افراد ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آخری آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والی مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں، ورحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو رحم دل امت بنایا، لیکن ہمارے یہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی رحم دلی ہے۔ اور بلکہ آج تو یہ کہنا چاہیے کہ آج اشداء علی الکفار، آج ہم کتنے سخت ہیں کفار کے لیے۔ اتنا سا اسرائیل ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس نے پریشان کر رکھا ہے۔ اشداء علی الکفار تھے مسلمان، اور پھر جب اللہ نے چاہا یہ ہو جائیں گے۔ یہ مٹی بہت اچھی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ساقی اکمال نے کہا تھا کہ نم ذرا بھی ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے۔ اس سے آج بھی محمد بن قاسم، آج بھی صلاح الدین ایوبی، اس امت سے آج بھی بڑے بڑے جرنیل نکل سکتے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے امت اسلامیہ میں، اللہ رب العزت جب چاہے بڑے بڑے جرنیلوں کو، بڑے بڑے سربراہوں کو اور فوجی جنرلوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں سامنے لائے،
اور دیکھتے دیکھتے ہمارا قبلہ اول آزاد ہو. دنیا کوئی ملک کہاں ہے، مسلمان چاہے کسی ملک میں ہے اس کے دل میں تکلیف ہے. آج جو کچھ غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ تو نہیں ہے نا. غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، ہزارہا لوگ بے گھر، بلکہ کہیں کہ لاکھوں لوگ بے گھر اور ہزارہا شہید. کہاں ہیں ہم اشداء علی الکفار؟ نہ ہم اشداء علی الکفار رہے اور نہ ہی رحماء بینہم رہے. ہم بس صرف پیسے کی دوڑ میں پیسے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پیسے والے صرف یہ کرائے کے معاملے میں زیادتیاں نہیں کرتے. آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور کو وقت پر مزدوری نہیں مل رہی. کوئی ایک جگہ نہیں، کوئی ایک ادارہ نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ پرسنلی کسی نے کام کرایا. بڑی بڑی کمپنیاں کئی مہینوں کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں. اگر کوئی کہے کہ کمپنی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے نوازا ہوا ہے کمپنیوں کو، لوگوں کو. عام طور پر آپ دیکھیں گے جو لوگ کام کرتے ہیں، دائیں بائیں آتے جاتے ہیں، ملتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مزدوری کرا لی، گھر میں کام کروا لیا، کچن بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، بنا لیا، اور جب کام ختم ہو گیا تو اب پیسے. آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ پیسے نہیں ملے؟ یہ انتہائی ظلم ہے. آپ نے ایک مزدور کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس سے کام لے لیا اور پیسہ نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آت العجیر اجرہ. سنن ابن ماجہ اور مسند شہاب للخزائی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیا. آت الاجور اجرہ، آت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور کو مزدوری دو. کب؟ اس کو 4-6 مہینے سال پریشان کرنے کے بعد. 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حقوق کو طے کر کے گئے. آت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے. پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کرنا. بڑے بڑے لوگ، بڑا بڑا پیسہ موجود ہے، یہ نہیں کہ پیسہ نہیں، دے نہیں رہے. اور اسے کہا جاتا ہے مثل الغنی. مثل الغنی یعنی ہے مالدار لیکن کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا مثل الغنی ظلم. غنی کا، مالدار کا پیسہ ہوتے ہوئے لوگوں کی مزدوری نہ دینا، لوگوں کی تنخواہیں نہ دینا، یہ ظلم ہے. مثل الغنی یہ ظلم. پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان حدیث کا پتہ نہیں، سب جانتے ہیں. مالداروں کو خاص طور پر، اب غریب آدمی پہ تو ایسی چیزیں ہوتی نہیں کہ وہ کسی چیز پہ بڑا فخر کرے، اور مالدار لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بعض ایسے واقعات ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو اللہ رب العزت نے آزمانا چاہا. واقعہ بڑا معروف ہے. ایک اندھا، ایک گنجا، اور تیسرا برس والا، جس کا جسم سارا سفید ہو جاتا ہے. ان کو آزمانا چاہا. فرشتہ بھیجا. فرشتہ سب سے پہلے اندھے کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھیں چاہیے، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا. اور کیا چاہیے؟
وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ چاہیے، یہ برس والا ہے، برس والا جس کا جسم جو ہے اس طرح کا ہے۔ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں، مجھے صحت، میرا جسم، میرے بال، میرا چمڑا خوبصورت ہو جائے۔ کہا کہ اور کیا چاہیے مال دولت میں سے؟ تو کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے۔ اسے ایک اونٹنی دی گئی جو کہ بچہ پیدا کرنے والی تھی، اور ایک وقت آیا کہ اس ایک اونٹنی سے اس کا پورا ریوڑ اونٹوں اور اونٹنیوں کا تیار ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو گنجا ہے، اسے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اب گنجے کو کیا چاہیے؟ یہ تو معروف ہے، یہ نہیں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اور گنجے کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ سر پہ ہے ہی کچھ نہیں تو نچوڑنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گنجا ہونے کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں، صحیح بخاری مسلم کا واقعہ ہے، مجھے لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے گنجا دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مجھے خوبصورت بال چاہیے، خوبصورت رنگ چاہیے۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا اور کیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے۔ اپنی اپنی پسند کا جانور طلب کر رہے ہیں۔ گائے چاہیے۔ اسے گھابن گائے دی گئی جو بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس کے پاس پوری وادی گائیوں کی ہو گئی، گائیوں سے بڑھتے بڑھتے پورا ریوڑ بن گیا۔ اور پھر باری آئی تیسرے کی جو کہ اندھا ہے، نابینا ہے۔ اسے کہا گیا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ دولت میں سے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکری چاہیے۔ بکری دی گئی۔ اب یہ تینوں، ایک کا اونٹوں کا پورا ریوڑ، دوسرے کا گائیوں کا پورا ریوڑ، اور تیسرے کا بکریوں کا ریوڑ۔ ظاہر ہے کہ اسی وقت تو سارا کچھ نہیں ہو گیا، وقت لگا۔ جب وہ ریوڑ کے مالک ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ ذرا چیک کرو کہ ہمارے بندے آج کس پوزیشن میں ہیں۔ فرشتہ آیا، پہلے کے پاس آیا، اسے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس سواری نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، مجھے کچھ اپنی طرف سے دے دو، یعنی اونٹوں میں سے اونٹ دے دو یا کچھ پیسے دے دو۔ اس نے کہا مجھے بہت جگہوں پہ کچھ دینا ہے، مجھ پہ بڑے قرض چڑھے ہوئے ہیں یا یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تاجروں کے قرض پہ ہوتے ہیں نا، غریب آدمی کا قرض ہزاروں میں ہوتا ہے اور تاجروں کے قرض لاکھوں بلکہ ملینوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو بزنس میں لگاتے ہیں۔ کہا میرے بڑے التزامات ہیں، میں نے بڑے کام ابھی کرنے ہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے دیکھا ہے، تم وہی تو نہیں ہو جو اندھے تھے، برس والے تھے، چنبل والے۔ کہا ہاں میں تو وہی ہوں۔ کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں دن رات جاگا کمایا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جہاں تم اس وقت تھے جب میں تمہیں پہلے ملا ہوں، اللہ تمہیں وہیں پہنچا دے۔ دیکھتے دیکھتے نہ اونٹ رہے نہ کچھ اور رہا، وہ دوبارہ اپنے اسی ٹھکانے پر آ گیا۔ دوسرے کے پاس یہی کچھ، صرف بکریوں والا اندھا جو ہے اس کے پاس آیا کہ مجھے کچھ پریشانی ہے۔ تو اس نے کہا یار دیکھو میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت ہے، کیا چاہیے؟ بکری چاہیے؟ کتنی چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اللہ نے بہت دیا ہوا۔ اس کے لیے کہا گیا کہ تیرا مال جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اندھا کامیاب ہو گیا۔ کس طرح؟ اس نے کوئی اپنی طرف سے چیز لگائی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی بکریاں، اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ رب العزت نے آزمایا، 2 آدمی ناکام ہو گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مالدار لوگوں کو خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر دیا ہوا ہے تو کہیں ہمیں
بغیر بتائے آزما نہ رہا ہو۔ بعض دفعہ ایسا کہ ہمیں پتہ چل جاتا آزمائش ہے، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں، لیکن اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے ہم تیار رہا کریں۔ اور رحم دلی مسلمانوں میں معروف ہے، آج رہی ہے نہیں رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو پکڑا ہوا ہے، آپ اس سے پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، یہ کوئی صحرا کے رہنے والے تھے۔ ان کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ ہر واقعہ تھوڑا عجیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کو چومتے کھیلتے دیکھا، کہتے ہیں کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے یہ شفقت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا۔ اور ساتھ ہی وہ کلمات ارشاد فرمائے جو بڑے معروف ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، اس سے اللہ بھی اس پر نہ رحم کرتا ہے نہ شفقت کرتا ہے۔ اور ابو داود کے جو الفاظ ہیں، یہ بخاری، مسلم اور ابو داود تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ عِبَادَهُ الرَّحِمُونَ، اور ایک روایت میں عِبَادَهُ الرُّحَمَاء، رحم کرنے والے بندوں پر اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ جو بلڈنگ کا مالک ہے اسے کرایہ داروں پر رحم کرنا چاہیے، بال بچے والے ہیں۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ کہا گیا جو میں نے ایگریمنٹ کہا ہے اگر اتنا کرایہ بڑھا کر دینے کے لیے تیار ہو تو فابہا، سائن کرو، اور اگر نہیں تو تمہارے پاس 2 دن ہے، مکان خالی کرو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بال بچے والا آدمی 2 دن میں مکان خالی کر کے جا سکتا ہے؟ 2 دن میں اگلا مکان اسے ملے گا؟ بیچلر تو اٹھا ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ڈیرے میں چلا گیا، بال بچے والا ایسا کیسے کر سکے؟ ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رحم دل بنایا، لیکن ہم مال کی خاطر، دولت کی خاطر وہ رحم دلی جو ہمیں چاہیے تھی وہ نہیں رکھی، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے جو بد دعا کی شکل میں ہے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم، اے اللہ تو نے اگر میری امت کے لوگوں میں سے کسی کو سربراہ بنایا ہے، ولی امر بنایا ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر زیادتی کر رہا ہے، انہیں مشقت میں مبتلا کر رہا ہے، فشق علیہ، اے اللہ تو اسے مشقت میں مبتلا کر دے۔ مالدار غریب کو، بڑے عہدے والا چھوٹے عہدے والوں کو اگر پریشان کر رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بد دعا ہے کہ اے اللہ تو اسے پریشان کر دے۔ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِ شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ، اگر میری امت کے لوگوں پر کسی کا اقتدار ہے، کوئی سربراہ ہے، فَرَفِقَ بِهِمْ، اور وہ ان سے پیار، محبت اور نرمی سے پیش آتا ہے، اللہم فَارْفُقْ بِهِ، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باقاعدہ ہدایت دی۔ حقوق جو اسلام نے طے کیے ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے، مالی حقوق ہیں، دیگر حقوق ہیں، بلکہ حقوق العباد تو معروف ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں جو چاہے بخش دوں، لیکن حقوق العباد میں نہیں بخشوں گا۔ قرض حقوق العباد میں سے ہے، شہید کے سارے گناہ معاف لیکن قرض معاف نہیں۔ قرض کی وجہ سے آدمی معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا ہے، چاہے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ مالدار لوگ اگر کسی کو قرض دے دے
اسے واپس کرنا بر وقت، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، گویا کہ اس کو جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے، کرائے کے حوالے سے، مزدوری کے حوالے سے کسی پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، مسند امام احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں حسن درجہ کی سند ہے، من ضار اضر اللہ بہ، جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، ومن شاق شق اللہ علیہ، جو دوسروں کو پریشان کرتا ہے، مشقت میں مبتلا کرتا ہے، اللہ اسے مشقت میں مبتلا کرے گا۔ اگر کسی سے قرض لے لیا ہے اس کو بر وقت ادا کرے۔ یہ بھی تو ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مزدور کی مزدوری نہیں دے رہے، پیسہ ہے، کسی سے قرض لے لیا ہے، پیسہ ہے نہیں دے رہے، پریشان کر کے دیتے ہیں اگلے مہینے اگلے مہینے اگلے مہینے، جبکہ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، وہ آدمی اللہ اس پر رحم کرے جو خریدتے وقت بھی اگر کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس وقت بھی وہ سمح، کھلے دل سے کام لے، ایسا نہیں کہ سامنے والے کو اتنا تنگ کر دے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے۔ خریدتا ہے تب بھی سمح، بیچتا ہے تب بھی سمح، اور اگر کسی سے تقاضا کرتا ہے، قرض لینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے دروازے پہ ڈیرا لگا دو، بلکہ اسے موقع دو۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے وہ، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس غریب کو چانس دو، اسے موقع دو، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی مالی طور پر تنگ دست ہے اسے تھوڑا موقع دو، فَنَظِرَةٌ یعنی ڈیلا چھوڑو، آج نہیں چلے اگلے مہینے صحیح، اگلے مہینے صحیح، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اسے معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اب معاف نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، کم از کم اسے مہلت دے۔ اور مہلت دینے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میں صرف اتنا کرتا ہوں، کاروباری آدمی تھا، میرے لوگ جو ہیں وہ جب مال لے کے جاتے، بیچ کے آتے، سامنے والا ادھار لیتا اور ادھار ادا کرنے میں وہ تاخیر کرتا، لیٹ کرتا۔ میں نے اپنے بندوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جو آدمی پیسہ نہیں دے سکتا اسے مہلت دو، اور اگر یہ سمجھو کہ یہ نہیں دے سکے گا اسے معاف کر دو، شاید کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، اللہ رب العزت نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا، کہا کہ تم یہ بہت بڑا کام کرتے ہو، اب اندازہ کریں، باقی اعمال میں کمی بیشی بھی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی اس عمل کو اتنا، اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے۔ انسان تو انسان، اللہ نے تو ایک بد کردار عورت کے کتے کو پانی پلانے سے اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ واقعہ معروف ہے یا نہیں؟ کتا جو کہ نجس ہے، برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو، عورت وہ کوئی نیک پاک باز بھی نہیں، بغیہ یعنی بدکار عورت ہے، لیکن رحم کھایا کتے پر، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اور اگر کوئی انسانوں پر رحم کھاتا ہے، انسان تو اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی کسی تنگ دست آدمی، غریب آدمی کے لیے آسانی کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور ایک حدیث معجم طبرانی میں ہے جس کے راوی سارے ثقہ ہیں، افضل المومنین رجل
مومنوں میں سے بھی بہترین شخص، افضل شخص وہ ہے سمح البیع، کوئی چیز بیچے تو ہاتھ نرم رکھے، سمح الشراء، کوئی چیز خریدے تو ہاتھ نرم رکھے، دونوں کے لیے، وسمح القضاء، اور اگر کسی کو قرضہ دینا ہے تو اس وقت بھی ہاتھ بڑا کھلا رکھے، وسمح الاقتضاء، لینا ہے تب بھی۔ یہاں قرضہ لینے اور دینے کے معاملے میں دینے والا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی نے مانگا اس نے دے دیا، اور قرضہ واپس کرنے کے لیے آدمی کا کھلے دل والا ہونا کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے ایک اونٹ لیا، عام سا اونٹ تھا، لیا اور ادھار لیا، کہا کہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اونٹ چاہیے، میں نے دیا تھا، اب مجھے چاہیے، یعنی واپسی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جاؤ جا کے دیکھو اونٹوں میں سے جو سب سے بہترین اونٹ ہے وہ اسے دو۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے جو دیا تھا اس وقت وہ تو ایسا تھا، فرمایا نہیں، سب سے بہترین اونٹ یہ ہے حسن قضاء یا حسن ادا۔ اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو پیار سے، پہلی بات بر وقت، دوسری بات، اور تیسری بات یہ کہ دل کی خوشی کے ساتھ۔ اگر آپ اس پیسے کے ساتھ اضافی پیسہ یا کوئی دوسرا تحفہ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اگر پہلے شرط رکھ کے دے گا تو سود ہے، حرام ہے۔ پہلے شرط رکھ کے دے گا نا کہ یہ 10,000 ہے، مجھے واپسی میں 12 یا 11 چاہیے، وہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اگر جو مقروض ہے وہ ادا کرتے وقت اپنی مرضی سے زیادہ دیتا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث میں بہت سارے معاملات، بہت سارے حقوق اور بہت سارے فرائض بتائے ہیں۔ اگر ہم مسلمان کم از کم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے تیار رہیں، تو یہ معاشرہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے، ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا ہوا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اپنے مال کو صحیح اسلامی طریقہ سے خرچ کرنے کو تیار نہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اگر ہم مزدور کی مزدوری بر وقت دیں، کرایہ دار کے ساتھ آسانی کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ آسانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ نادیہ فردوس نظامی، ان کی صحت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، شاید پتہ نہیں آج ہیں یا نہیں، عمر اویس، ان کے سسر فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان دو کے علاوہ اگر کوئی اور مریض ہے، بیمار ہے، اللہ اسے بھی شفا عطا فرمائے، اور اگر کوئی فوت ہوا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے۔ یہاں لکھا ہے کہ میرے ایک خاص قریبی دوست شیخ عنایت کی طبیعت اچھی نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخ عنایت صاحب کی بھی صحت اچھی کرے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔